الگ ہے، اشرف تم الگ ہو، اس لیے کہ جب تم آئے تھے تو تمہارے آنے سے پہلے خضر علیہ السلام نے تمہاری اتنی تعریف کی تھی کہ اب مجھے کوئی کام دینے کے لیے تمہیں حیا آتی ہے کہ میں خضر کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اگر میں نے تمہیں کوئی کام سونپ دیا، میں تمہیں کوئی فزیکلی ایکٹیویٹی نہیں سونپنا چاہتا، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو ذکر اذکار کے ذریعے سے منزلوں کو طے کرنا۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تستمن عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے، بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز سرپرست محفل، بانی محفل، پروردہ آگوش ولایت، حضور تاج الاولیاء مرشد اجازت حضرت علامہ سید جلال الدین اشرف قادری میاں مدظ اللہ العالی، وہ جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث، تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ مہ سائل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث، ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث، ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ آج کی یہ محفل پنڈوا شریف کی سرزمین پر حضور پرنور مرشد مخدوم حضرت پیر سیدی علاؤالحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ کے دیار میں ہم سب عرس حضور اشرف الاولیاء کی محفل میں حاضر ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوں، اس لیے کہ مجھے جانا ہے، اس لیے کوئی طویل گفتگو کرنے کی بجائے حضور اشرف الاولیاء کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے جلدی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضور اشرف الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ رب العزت کے ایسے برگزیدہ بندے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم آنکھ بند کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیدائشی ولی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجدد میت ماضیہ امام اہل سنت نے حضور غوث پاک کے لیے یوں عرض کیا کہ جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، جو آپ کا بچہ ہے وہ پیدائشی طور پر کامل ہے، اور لوگوں کو کامل ہونے کے لیے پیدا ہونے کے بعد محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن غوث پاک کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ پیدائشی کامل ہوتا ہے، اور وہ حضور غوث پاک خانواد اشرفیہ وہ ہے جہاں غوث اعظم اور غوث العالم یہ دونوں سمندر مرج البحرین کے طور پر یکساں ملتے نظر آتے ہیں، اور اشرف الاولیاء اسی مرج البحرین کے در مکنون ہیں جن کو ہم آنکھ بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیدائشی ولی ہیں۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ میں اپنی گفتگو کو اب کسی اور طرف لے جانے کی بجائے حضور غوث العظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ولی کی 12 صفت کو بیان فرمایا۔ ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کسے کہتے ہیں؟
بس 10 سے 12 منٹ میں میں اپنی بات پوری کروں گا. آپ ولی کی پہچان آپ کو مل جائے گی. آسانی کے ساتھ آپ پہچان سکیں گے کہ ولی کس کو کہتے ہیں. سرکار غوث اعظم جو ولایت تقسیم کرتے ہیں، جن کے در سے، جن کے گھر سے ولایت تقسیم ہوتی ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں جب تک انسان میں 12 صفات پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. نمازی بن جائے، روزے دار بن جائے، ذاکر بن جائے، پہاڑوں میں مجاہدہ کرے، جب تک 12 صفات کا حامل نہیں ہوگا اس وقت تک وہ ولی نہیں ہوگا. آسان 12 صفات. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اللہ اپنی 2 صفات کا اس کو مظہر بناتا ہے. وہ اللہ کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ رسول اللہ کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ صدیق اکبر کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ فاروق اعظم کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ عثمان غنی کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ مولا علی کی 2 صفات کا مظہر ہوتا ہے. غوث پاک نے رسول اللہ کے بعد اور خدا کے بعد چاروں خلفائے راشدین کی صفات کا مظہر اس کو قرار دیا. اس سے پتہ چلا نہ رافضی ولی ہو سکتا ہے نہ ناسبی ولی ہو سکتا ہے. ولایت اگر کہیں ہوگی تو صرف اور صرف پیور اہل سنت و جماعت کے پاس ہوگی. واہ 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 واہ، حق ہے حق ہے. اس لیے کہ ناسبی کے دل میں مولا علی کے لیے محبت نہیں ہے اور رافضی کے دل میں شیخین کے لیے محبت اور الفت نہیں ہے، تو نہ ولایت وہاں نظر آتی ہے نہ ولایت یہاں نظر آتی ہے. اگر ولایت کہیں نظر آتی ہے تو صرف اور صرف اہل سنت و جماعت میں نظر آتی ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو 2 صفات کا مظہر ولی ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی 2 صفات کا مظہر، ایک تو وہ صفت ستاری کا مظہر ہوتا ہے، وہ صفت غفاری کا مظہر ہوتا ہے. یعنی ولی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے عیب کو بیان نہیں کرتا بلکہ لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالا کرتا ہے. اللہ رب العزت ستار ہے، جیسے وہ بندوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے. جب وہ کسی کو اپنا دوست بناتا ہے تو صفت ستاری کا اس کو مظہر بنا دیتا ہے. وہ لوگوں کے عیبوں کو بیان نہیں کرتا بلکہ لوگوں کے عیب پہ پردے ڈالا کرتا ہے. اور اس منبر پر ابھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ اکبر اپنے مرید کو منع کیا گیا اور جب انہوں نے توجہ نہ کی تو جھڑکی دے کر کے بتایا گیا کہ اللہ والوں کی شان کیا ہے کہ یہاں پردے نہیں اٹھائے جاتے بلکہ پردے ڈالے جاتے. نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کر کے نعرہ رسالت، نعرہ ہے. جب تاج الاولیاء کی پردہ پوشی کا یہ عالم ہے تو اشرف الاولیاء کی پردہ پوشی کا عالم کیا ہے؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. صفت ستاری کا مظہر ہوتا ہے. پھر فرمایا وہ صفت غفاری کا مظہر ہوتا ہے، یعنی وہ لوگوں کو معاف کرتا ہے. اپنی ذات کے لیے وہ لوگوں سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، اس لیے کہ ذات کے لیے لڑنا یہ کتوں کا کام ہوتا ہے، ذات کے لیے لڑنا یہ اللہ والوں کا کام نہیں ہوتا. وہ صفت غفاری کا مظہر ہوتا ہے. اس آئینے میں اگر آپ حضور اشرف الاولیاء کی زندگی کو دیکھیں، میں نے تو ان کو نہیں دیکھا، میں نے صرف لوگوں سے سنا ہے. سن کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں. جنہوں نے دیکھا ہے وہ گواہی دیں گے، شہادت دیں گے کہ ان لوگوں نے، حضور اشرف الاولیاء نے اپنی ذات کے گستاخوں کو ہمیشہ معاف کیا اور اس دن کو یاد دلایا جو فتح مکہ کا دن تھا، لا تثریب علیکم اليوم. اور یہاں تو چشتیت ہے اور خاص طور پر یہاں چشتیت اور قادریت کا بھی سنگم ہے. چشتیت اس اعتبار سے ہے کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جیسا سلسلہ چشتیہ کا وہ عظیم نمائندہ جس نے سلسلہ چشتیت کو بام عروج تک پہنچایا، اور اسی لیے تو ان کے مرشد کو ان پہ ناز تھا. مرشد اپنے بیٹے کو خدمت سونپتے ہیں کہ تمہیں جنگل سے لکڑیاں لانے جانا ہوگا، اور سارے خلفاء اور مریدین کو ذمہ داریاں سونپتے ہیں.
خانقاہ میں جھاڑو لگانا ہوگا، برتنوں کو صاف کرنا ہوگا، لنگر تقسیم کرنا ہوگا، مہمانوں کی خدمت کرنا ہوگا۔ بیٹے کو بھی کام دیا، سارے مرید اور خلفاء کو کام دیا، لیکن جب میرے مخدوم اشرف سمنہ نے عرض کیا حضور سب کو کام سونپتے ہیں، مجھے بھی کوئی کام سونپ دیجئے، فرمایا ارے سب الگ ہے اشرف تم الگ ہو، اس لیے کہ جب تم آئے تھے تو تمہارے آنے سے پہلے خضر علیہ السلام نے تمہاری اتنی تعریف کی تھی کہ اب مجھے کوئی کام دینے کے لیے تمہیں حیا آتی ہے کہ میں خضر کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اگر میں نے تمہیں کوئی کام سونپ دیا، میں تمہیں کوئی فزیکلی ایکٹیویٹی نہیں سونپنا چاہتا، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو ذکر اذکار کے ذریعے سے منزلوں کو طے کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف، فیضان مخدوم العالم۔ واہ واہ اس کا واہ، مرشد جس کو ذمہ داری اور خدمت دینے اور خدمت لینے کے لیے حیا کرے وہ اشرف سمنہ ہے، وہ ہمارے مخدوم ہے۔ بہرحال تو چشتیت تو اس اعتبار سے کہ مخدوم صاحب چشتی ہیں، اور قادریت اس اعتبار سے کہ سیدنا عبدالرزاق نور العین کی اولاد ہے، تو یہاں چشتیت اور قادریت ایک ساتھ جمع ہوتی، یہ بھی مراج البحرین ہے الحمدللہ تعالی۔ تو چشتیت اور قادریت جو جمع کرنے کی بات کر رہا ہوں تو یہ کہ یہاں ہائے 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 کیا بات، اشرفی صحبہ شراب سنجری، سبحان اللہ، ایک ہی شیشے میں ہے دونوں بھری، قادری صحبہ شراب سنجری، ایک ہی شیشے میں ہے دونوں بھری، قادری صحبہ شراب سنجری، قادری صحبہ شراب سنجری، ایک ہی شیشے میں ہے دونوں بھری۔ کیا خوش نصیبی ہے ہم لوگوں کی۔ تو قادریت اور چشتیت جب ملی ہوئی ہے تو دونوں میں اب بات کیا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا گھوڑا بے لگام ہے اور میری تلوار بے نیام ہے، اور چشتی لوگ کہتے ہیں خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ